ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان میں سیاسی جو خلیج ہے وہ کتنی گہری اور وسیع ہے، اس کا اندازہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ مودی سے بات ہو سکتی ہے لیکن چوروں سے بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے احتساب کا عمل بڑھ رہا ہے وہ ان کو جمہوریت کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہی احتساب کا عمل جو ہے اس کی وجہ سے جو حزب اختلاف کی جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کے برسر و پیکار تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، آج وہ ہیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور اسی کا ہمیں ایک کڑی نظر آتی ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب گزشتہ دنوں نواز شریف صاحب سے جیل میں جا کے ملے، اور ایک دم یہ وہ جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کو چور کہا کرتی تھی اور جیسے آپ نے بھی دیکھا کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کیا کرتے تھے، آج وہی جو سیاستدان ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے نزدیک نواز شریف صاحب جو ہیں اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کے چلیں تو حالات کا تقاضا یہی بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حکومت اور حزب اختلاف میں ایک بہت ہی وسیع خلیج ہمیں نظر آتی ہے، دوسری طرف جو حزب اختلاف کی جماعتیں ان میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی جمہوریت اور ملک کے لیے کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ جس طرح سے اس ملک میں سیاسی محاذ آرائی کی جو ایک سیاست جاری ہے اور جس طرح سے ایک جو دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، اس کے بڑھنے سے کیا اثر پڑتا ہے ہماری ریاست پر بھی؟ اور ایک اور بڑا سوال کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو جو عوام ہیں وہ جمہوریت کے متعلق کیا تاثر قائم کرتے ہیں؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار، بین الاقوامی شہرت کے حامل جناب محترم زاہد حسین صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمار مسعود صاحب، معروف کالم نگار ہیں، یہ بھی تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے اندلیب عباس صاحبہ، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں لاہور سے۔ زاہد صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو وہ ان کے بقول مبینہ چور ہیں ان سے بات نہیں کر رہے، کیا اس میں سیاسی عزائم پوشیدہ ہیں ان کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انتقام کی سیاست ہے، مفاد کی پولیٹکس ہے، کیا ہے یہ؟ تھوڑی سی میرے خیال بچگانا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں سیاست میں اگر آپ ہیں ٹھیک ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ، اور اختلافات جو ہیں ہوتے ہیں اور کوئی جمہوریت سے خطرے میں پڑتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنا آپ جس ممالک میں دیکھیں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے، اور بیٹھنا اس لیے بھی پڑتا ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹ ہے، آپ بھی منتخب ہو کے آئے ہیں، دوسری جماعتیں بھی منتخب ہو کے آئے ہیں، یہ فیصلہ تو آپ کو عدالت کو کرنا ہے کہ کون یعنی مجرم ہے، کس پہ اوپر کے جو ہیں کیسز آتے ہیں۔ آپ پہلے سے اگر یہ طے کر لیتے ہیں تو پھر میرے خیال آپ کو بہت سی چیزوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں تو ذرا پھر تھوڑا سا خود اپنی طور پہ بھی دیکھیں۔ کل کلاں جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹی وی کے پروگرام میں شیخ رشید کے متعلق کیا کہا کرتے تھے، یا جو ہے وہ بابر اعوان کے متعلق کیا کہتے تھے، وہ بہت بڑے حلیف بھی بن گئے ہیں سب کے سب۔ اور اس کے سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جیسے چودھری شجاعت اور پرویز الہی، یہ بھی ایک ان کا پی ایم ایل کیو سے تعلق ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے اتحاد بنایا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد بنایا ہے، دوسری اور شدید آپ کے خلاف تھے ان تمام ساری جماعتوں کے ہے، تو لیکن یہ کہنا کہ جو ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا، تو میرے خیال آگے چل کے اگر خود ان کو پارلیمنٹ میں ضرورت پڑتی ہے کسی بھی یعنی لیجسلیشن کی تو پھر کیا کریں گے؟ کیا جو ہے وہی جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اسی رویے پہ قائم رہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ آپ دیں، احتساب کا جو بھی عمل ہے وہ جاری رہے گا، یہ تو کورٹ کا فیصلہ کرنا ہے نا کہ کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ چور کون ہے، ایماندار کون ہے۔ اندلیب عباس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے۔ اندلیب، یہ جو بہت سارے نقاد یہی بات کہہ رہے ہیں، جیسے بھی زاہد حسین صاحب فرما رہے تھے کہ ملک کو جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، دہشت گردی سے نمٹنا ہو، آپ کے خارجہ محاذ پہ بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کے پیش نظر ضرورت تو ہے قومی اتفاق رائے کی، اور اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چور کون ہے اور چور کون نہیں، عدالتوں پہ چھوڑ دیں، باقی سیاسی رہنما تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل عامر، میرا خیال ہے کہ یہ نہ صرف ہونا ہے بلکہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک جو میثاق معیشت ہے اس پہ ہم نے اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر بھی اوپن انویٹیشن دی ہے ان کو کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، آپ کی سجیشنز ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے،
آپ ہمیں بتائیں اینڈ بیکم پارٹ آف دا کمیٹی. اسی طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمارے طرف سے لوگ گئے ہیں ان سے بات کرنے کہ آپ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہم سب نے سگنیٹری ہیں, آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ یہ کریں. لیکن جو میرا ایک ایشو آتا ہے اس سارے سے, کیونکہ میں اسمبلی میں ہوتی ہوں, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو چور ہے ڈاکو ہے تو جس نے پیسہ چرایا ہے جس پہ الزام ہے ٹھیک ہے وہ ہے. اور اس میں اگر بابر اعوان کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ, تو بابر اعوان کو جیسے ہی اس پہ آیا انویسٹیگیشن ہی ہیڈ ٹو ریزائن. اینڈ اگر وہ ہوتے ہیں انوالو فردر تو obviously ان کا رول ختم ہوتا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں چور اور ڈاکو, اٹ کین بی فرام آر پارٹی آلسو, اٹ کین بی فرام اینی ادر پارٹی آلسو. ہم نے کوئی اس وقت اسپیسیفک نام تو نہیں لیے, ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ موسٹ ویلکم ہے. لیکن ہاں ہوتا کیا ہے, اور آپ اس کی ساری ریمائنڈ کر کے, میں 7 مہینے سے اسمبلی میں بیٹھی ہوں, کویسچن آر شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی پوائنٹ آف آرڈر آ جاتا ہے, اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے یا ون آف دا لیڈرز سامنے بینچ پہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا, فلانے کا یہ کیوں نہیں کیا, آغا سراج درانی کو کیوں پکڑا جا رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری کی ساری کارروائی جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ ہے کہ ہمیں کیوں آپ پکڑ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں وہ کھلم کھلا کہتے ہیں. I mean, some of them have sat with me اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی بس یہ ایک چیز آپ اپنے پرائم منسٹر کو اور چیئرمین کو سمجھا دیں کہ یہاں یہ احتساب سے ہٹ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہر چیز میں کوآپریٹ کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی بلیک میل ہے یا یہ کوئی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ اس کو کہنا بند کر دیں. کہنا تو یہ چاہیے اور بڑے دھڑلے سے کہنا چاہیے کہ جی آپ ضرور چوروں کو پکڑیں, آپ ڈاکوؤں کو پکڑیں, حکومت کا کام ہوتا ہے پکڑنا, ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو جس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں, ہمارے بھی سینئر وزیر پکڑا گیا, ہمارے سب سے سینئر بندے تھے, سب سے سینئر بندے جہانگیر ترین اور علیم خان, ایک ڈسکوالیفائی ہو گیا, ایک جیل میں ہے. ہمارے 3 وزیر اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے جنہوں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے. تو یہ کہنا پیمانہ آپ کا کہنا یہ سب کے لیے ایک جیسا پیمانہ ہے. انجیب صاحب میں چاہوں گا عمار مسعود صاحب سے میں کامنٹ لوں. اس میں لاسٹ تھنگ دیکھیں, یہ جو کیس ہوا ہے بلاول پہ اور زرداری صاحب پہ, یہ تو ہماری حکومت نے نہیں کیا. یہ زرداری صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نواز شریف نے کیا ہوا ہے, اور یہ اس زمانے کے کیسز ہیں جس زمانے میں پھر NRO لیا گیا, کیسز دبائے گئے, اور 10 سال یہی نیب رہی, اور 10 سال یہ نیب ٹھیک تھی, کالی بھی نہیں تھی, پیلی بھی نہیں تھی. آج کالی ہو گئی ہے, پیلی ہو گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ صرف ہمیں پکڑ رہی ہے. تو ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ احتساب کا اگر ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اگر آپ کے لوگ زیادہ ہیں اور ان پہ کیسز ہیں تو ہمارے لوگ تو نہیں رہے نا حکومت میں, ابھی آئے ہیں. چلیں یہ احتساب پہ ہم ذرا سا پروگرام میں آگے جا کے بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ذرا سیاسی پہلو پہ پہلے فوکس کرتے ہیں عمار صاحب. اب یہ پروگرام میں جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اس پہ بڑا اچھا تجزیہ ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے جی مجھے پہلے اگر سوال اگر آپ کرنے کی اجازت دیں, ورنہ اگر آپ بغیر سوال کے جواب دینے تو اور اچھا I would prefer that ہے نا. چلیں آپ. اچھا میرا نزدیک کرنا ہے کہ جب حزب اختلاف کی وہ جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کی بالکل جانی دشمن تھیں, وہ آج جب قریب آتی ہیں تو جو بیانیہ ہم دیکھتے ہیں PTI کا ہے کہ جناب اپنی مبینہ چوریوں کو بچانے کے لیے یا جو ان کی بدعنوانی اس کو بچانے کے لیے ایک ہو رہے ہیں, تو وہ بیانیہ جو ہے عوام میں مضبوط ہوتا ہے. کیا ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ جی مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا. آپ کے پروگرام میں اس سوال کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. شروع کی گفتگو سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں اور ادھر والے لوگوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, چوروں ڈاکوؤں سے. عمران خان صاحب تو مودی سے بات کرنے کو تیار ہے, مسئلہ یہ مودی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بیچارے کئی دفعہ فون کر چکے ہیں, لیکن ہے نا مودی کی کمزرفی ہے. ہاں لیکن یہ نہ کہیں پھر اس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ جو سیاسی بیانات کے اور احتساب کے حوالے سے جو آپ نے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی بات کی, میں اسے بالکل ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ احتساب کے خوف سے اکٹھا ہو رہی ہیں. 2018 کے الیکشن کے بعد مجھے یوں لگتا ہے پاکستان میں ایک بڑی واضح نظریاتی تقسیم آ چکی ہوئی ہے, اور وہ تقسیم جو ہے جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی ہے, اور یہ بڑی واضح ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کیا تھی, ان کا بیانیہ کیا تھا.
اب وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے بارے میں کیا بات کرتی تھی، کیسے بات کرتی تھی، اب وہ مختلف بات کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کیا آپ کہہ رہے ہیں نظریات بدل گئے تمام پارٹیوں کے؟ پہلے بڑے اصولی نظریات ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ بدل کے مطلب allow me to finish my point۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تخصیص صرف اس بات کی رہ گئی ہے کہ جمہوری نظریات رکھنے والے لوگ، افراد، ادارے اور سیاسی جماعتیں کون سی ہیں وہ ایک سائڈ پہ نترتی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پہ غیر جمہوری سوچ والے، سیاستدانوں کو بلیم کرنے والے، ہر وقت ان کو چور، ڈاکو، کافر اور غدار کہنے والے وہ ولی قوتیں ایک طرف ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تحریک انصاف کے اس نریٹو کی کہ آپ اتنا کھل کے کیسے بات کر سکتی ہیں کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی ہے، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیس آیا، ہر پارٹی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کرتے، اشاروں کی زبان میں گفتگو ہوتی ہے۔ پرویز خٹک صاحب پہ 19 ارب روپے کے الزامات ہیں نا، وہ وزیر دفاع نہیں ہے، ان سے گفتگو نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف جہاد وغیرہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے۔ اصل مقصد آپ کا سیاسی انتقام ہے، جس میں آپ نے زچ کرنی ہے، زندگیاں بھی اور سیاسی زندگیاں بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی۔ پوائنٹ نوٹڈ۔ میں چاہوں گا کہ اندلیب اس کا جواب دیں، لیکن ظاہر صاحب اس سے پہلے ایک اور بات کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق نوجوان سیاستدان ہیں اور امید یہ کہ آئندہ کئی دہائیوں تک وہ سیاست میں رہیں گے، ان کے بارے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی ایک جو میرے خیال میں خواہش تھی ان کے بہت سارے ورکرز کی کہ وہ اپنا ایک الگ جو ہے جو اس وقت کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ذرا دور ہو کر اپنا مقام بنائیں، نہ کہ بظاہر اس کے محافظ اور اس کے کہتے ہیں نا کہ پروٹیکٹ کرنے والے بن کے نکلیں۔ اب جس طرح کی وہ پوزیشنز لے رہے ہیں کہ ماضی میں بڑا ان کا سخت موقف ہوتا تھا نواز شریف صاحب کی طرف، اب وہ آغا سراج درانی پہ الزامات ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ باپ کے دفاع تو سمجھ میں آتے ہیں زرداری صاحب کا، لیکن اسی طرح نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں سلوک کی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ڈیمیجنگ ہے ان کے لیے، بلاول کے لیے اس طرح کی پوزیشن لینا؟ دیکھیں آپ کوئی آئیڈیل سیاست تو نہیں ہوتی ہے نا، بات یہ اس ملک کے اندر جو سیاست ہے نہیں، آئیڈیل سیاست ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے شروع کریں۔ مطلب پھر تو کوئی بھی سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ بس اگر یہی چیز آپ عمران خان صاحب پہ بھی کریں، مطلب اگر فرض کیجئے کہ 2008 میں کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد نہیں بنایا تھا نا، جس میں یہ ایک الیکشن میں پھر انہوں نے حصہ نہیں لیا، باقی لوگوں نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے جو ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے مشرف کے ساتھ اتحاد نہیں بنایا، اس سے پہلے جو ہے بعد میں ابھی بھی دیکھ لیں، دیکھیں جو الزامات آپ دوسرے لوگوں پہ لگا رہے ہیں، کیا چودھری شجاعت اور پرویز الہی پہ وہ الزامات نہیں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہی ساری باتیں آ رہی ہیں، جیسے ابھی عمار صاحب نے صحیح بات کی کہ الزامات ہیں نا سب پہ، تو آپ کے کیبنٹ بھی بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں پہ بھی الزامات ہیں، تو الزامات اگر ثابت ہو جاتے ہیں، جب یہ کیا کہتے ہیں جب ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے نا۔ لیکن آپ پہلے سے طے نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف الزام کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں کہ وہ فلانا چور ہے، تو پھر تو وہی پارلیمنٹ اسی طرح چلے گی جیسے اب چل رہی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز آتی ہے کسی بھی ملک کے اندر جو یعنی حزب اختلاف جو ہے یہ رول ادا کرتی ہے اور زیادہ شدید طریقے سے کرتی ہے۔ عمران خان صاحب جب حزب اختلاف میں تھے تو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے حکومت وقت کا کہ وہ حالات کو سدھارے، ڈیفیوز کرے، لیکن ہمیں ابھی تک نظر آتا ہے کہ خود جو ہے یعنی جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے شور مچاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ اور خراب ہوتی ہے۔ حزب اختلاف کو کہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، ایک ہمارا کلچر جو ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن تبدیلی کے لیے سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ تھوڑا سا جو ڈیفیوز کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ اس پہ ذمہ داری زیادہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ تقریر یہاں سے شروع کریں وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر تو آپ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں آیا ہوا ہے اس پہ جب تک کیس ثابت نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ جو ہیں ان کے آپ اتنے ہی زیادہ ایک اور سوال پھر میں اندلیب کی طرف چلوں گا آپ سے۔ میں ظاہر صاحب یہ جو بڑا عمار صاحب نے اچھا میرے خیال میں ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ جو نظریاتی طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری سیاست دو اس میں تقسیم ہو چکی ہے، وہ لوگ جو جمہوریت نواز ہیں اور وہ لوگ جو جمہوریت مخالف ہیں جو ان کے بقول، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال یہ نہیں ہے تقسیم، میرا اس سے اختلاف ہے کہ جو ہے کوئی اتنی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف جمہوریت پسند ہے دوسری طرف نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ایک پاکستان کی ایک سیاست ہے اور سیاست کے طریقہ کار ہمارے یہاں یہی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ تقسیم اتنی واضح ہو گئی ہے اس ملک میں کہ باقی جو ہیں وہی بات آ جاتی ہے جیسے پی ٹی آئی اگر کہے کہ باقی جو ہیں غیر جمہوری بنیادی تعداد نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ میرے خیال یہ کہ جو اس کی بات آ رہی ہے کہ وہ اتنا واضح کوئی وہ نہیں ہے کہ حد کیجیے۔ آج مولانا فضل الرحمان جو ہے کوئی جمہوریت پسند نہیں بن گئے،
وہ اپنے جو ہے جو ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں اس کے تحت لوگ اپنے آپ کو اکٹھا بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو علیحدہ بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ آج سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اتحاد نہیں بنایا تھا جب یہ سینٹ کے الیکشن میں ہو رہے تھے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا بھی اتحاد ہوا کرتا تھا، یاد کریں۔ نہیں، الگ بہت پرانی بات میں تو بہت ہی ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ جی درست۔ اچھا اندلیب یہ بتائیے آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جب نواز لیگ اور نون اس میں پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھتی ہیں، کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ اور آپ کا کیا پوزیشن ہے کہ یہ واقعی یہ نظریاتی لڑائی ہو رہی ہے کہ جمہوریت پسند ایک طرف ہیں اور مبینہ طور پہ جو جمہوریت دشمن ہیں وہ دوسری طرف؟ جی مبینہ اچھا کہا بھائی۔ عامر سب سے میرا خیال ہے ریویلنگ تو اس نے بلاول نے کہا جب وہ مل کے آیا نواز شریف صاحب کو، باہر آیا اور اس نے کہا نواز شریف صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے، کہا ہے مجھے کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں، پہلے میں نظریاتی نہیں تھا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے بریک کیا چینلز پہ، اور یہ خود بلاول جو ہے باہر آ کے بتا رہا ہے کہ دیٹ مین ہیز ایڈمٹڈ کہ کیا وہ تھے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا کہ پہلے میں نہیں تھا۔ تو اگر یہ حال ہے، خود اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں اور یہاں لوگ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ نظریے اور جمہوریت پہ ہیں، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جی جمہوریت، ہاں جمہوریت خطرے میں کب ہوتی ہے؟ 10 سال تو جمہوریت خطرے میں نہیں تھی۔ جب ان کے نیب کے قانونوں کو چینج کرنے کی بات ہوئی، انہوں نے دبدبا کر دیا، اور جمہوریت کا نام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ احتساب کی بات کریں جمہوریت خطرے میں، اور جیسے ہی آپ احتساب کی بات کریں 18ویں ترمیم خطرے میں، جیسے ہی آپ احتساب کی بات کریں تو نظریہ خطرے میں۔ اب میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں، اور یہ انسیڈنٹ لائیو چلا، اتنی دفعہ چلا کہ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، اس کو آپ احتساب کہتے ہیں۔ جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں تقریریں ہو رہی ہیں۔ ادھر اٹھے اعتزاز احسن صاحب، اور اعتزاز احسن صاحب نے اٹھ کے کہا کہ چودھری نثار، تم نے آج جوائنٹ سیشن بنایا، ہم آ تو گئے ہیں لیکن ہم تمہاری اصلیت جانتے ہیں، ساری تمہاری فائلیں میں دکھا دوں گا تم نے کیا کیا کیا۔ چودھری نثار صاحب اٹھے ادھر سے اور انہوں نے کہا کہ اعتزاز تم نے LNG کے ٹھیکے فلانے فلانے فلانے، اور انہوں نے کہا جی ہم ساری فائلیں جو تم نے کرپشن کی، انہوں نے کہا تم نے کرپشن کی، جوائنٹ سیشن میں لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ اس پہ خورشید شاہ صاحب اٹھے اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ 3 بجے انہوں نے کرنی تھی پریس کانفرنس، 4 بجے انہوں نے کرنی تھی پریس کانفرنس، میڈیا پہنچا ہوا تھا، اور پھر جناب خورشید شاہ صاحب نے جمہوریت کی خاطر اور نظریے کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اور عوام کی خاطر، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی فائلیں جو ہے نہیں نکالنی، کوئی ہم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی، اور ہم سارے ایک ہیں۔ تو میرے خیال میں تو ان کو کہتی ہوں، مجھے جب یہ سوال آتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کا سب کچھ ایک ہے، ان کا ماضی ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کے مقاصد ایک ہے، ان کی ویلیوز ایک ہیں، ان کا جس کو کہتے ہیں مستقبل بھی ایک ہے۔ تو آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ ان نیچرل کہ یہ کٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انیویٹیبل تھا، ہم تو 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ کٹھے ہوں گے۔ اب وہ مل کے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آج ایڈمٹ کیا کہ نظریہ نہیں تھا، اب بلاول سے انسپائر ہو کے ایک ملاقات میں ان کا نظریہ آ گیا۔ تو یہ تو سکرپٹڈ باتیں ہیں، نکالے ویڈیوز اور چلا دے جوائنٹ سیشنز کی، اور پھر بتائیں مجھے کہ احتساب، کوئی جمہوریت دنیا میں مجھے بتا دیں جو احتساب کے مجھے اندلیب ذرا سا خطا کلامی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ناظرین یہاں پہ ہمیں لینا ہے وقفہ۔ وقفے کے بعد جب آئیں گے ہم بات کریں گے۔ یقیناً سیاست میں کوئی دائمی دوست، کوئی دشمن نہیں ہوتا، صفیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہم سوال کریں گے عمار مسعود صاحب سے کہ ان حالات میں جو ہے وہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی زیادہ ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی ضرورت ہے، یا دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی بات کریں گے اور احتساب کے عمل پہ بھی بات کریں گے، لیکن وقفے کے بعد۔
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور یہ جو سوال میں نے وقفے سے پہلے جانے سے چھوڑا، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں عمار صاحب کہ کوئی ظاہر ہے کہ سیاست میں دائمی دوست دشمن نہیں ہوتا، لیکن آج کے حالات میں کس جماعت کو کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی کو زیادہ ضرورت ہے نون لیگ کی، یا نون لیگ کو، یا دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے ہیں آج کے حالات میں جس طرح سے احتساب کا عمل چل رہا ہے؟ جی میں آپ کا سوال کا جواب بڑے شوق سے دوں گا. اندلیب صاحبہ نے ابھی کچھ بڑی دلچسپ ٹیلی ویژن کی نشریات کا ذکر کیا جس میں اعتزاز احسن نے یہ بات کی چودھری نثار نے، اور وہ سب ہمارے سامنے ہوا. اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیوز ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں کہ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ یہ چودھری برادران پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور پھر انہی کو سپیکر بنا لیا. وہ صاحب تھے جو کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے، میں آپ کے شو کا احترام کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا، اب ایم کیو ایم آپ کی اتحادی جماعت ہے. وہ صاحب تھے جو شیخ رشید کو کہتے تھے کہ اس شخص کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہیں بناؤں گا، وہ اس کے ساتھ تھے. وہ صاحب تھے جو کہتے تھے 350 سوال کے جواب پر. اچھا جہاں تک میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے پنجاب کی سیاست ابھی بھی پی ایم ایل این کے گرد گھومتی ہے، بزدار صاحب کے گرد نہیں گھومتی. تو پنجاب میں نواز شریف اور مریم نواز کے خاموش ہونے سے، نواز شریف کے جیل جانے سے بہرحال ایک ویکیوم ضرور پیدا ہو گیا ہے. اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو باقی قیادت ہے انفارچونیٹلی وہ ہمیں بہت زیادہ ووکل نظر نہیں آ رہی. اس ویکیوم اور پیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے تقریباً ایلیمنیٹ ہی ہو چکی ہے، بہت زیادہ اب اس کا ورکر اتنا موٹیویٹڈ نہیں رہا. تو پھر پنجاب میں اگر بلاول آ کر اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جتنی تھریٹیکل گفتگو اچھی بلاول زرداری کر رہے ہیں، وہ اتنی اچھی گفتگو شاید ہی کوئی سیاستدان کر رہا ہو. جو انہوں نے یہ بالکل درست بات کی اندلیب نے کہ انہوں نے کہا لیکن یہ دلچسپ بات نہیں کہ تھیوری پہ بہت اچھے ہیں لیکن عمل اور جو تھیوری ہے اس میں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. ان کا بیگیج بہت زیادہ. ایک میں ضرور بات کرنا چاہوں گا اور میں اتفاق کرنا چاہوں گا اندلیب کی ایک بات سے، جب انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایک جگہ سٹیٹمنٹ دی بلاول نے باہر آ کے کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، تو یہ بات بالکل درست ہے. ان دونوں جماعتوں نے بڑے جوتے کھائے ہیں. اور اس کے بعد سے میں ظاہر صاحب مسکرا رہا ہوں، بڑی پرسرار مسکراہٹ ہے. ظاہر صاحب کیا نواز شریف صاحب کے نظریاتی ہونے سے اور پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے سے حکومت پہ دباؤ بڑھے گا؟ اور وہ نظریہ کس قسم کا ہوگا؟ ذرا اس کا تھوڑا سا اصل بات وہی ہے کہ یہ نظریات جو ہیں وہ تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نظریاتی ہے، لیکن کون سا نظریہ اگر کسی بھی اگر ہم صرف لفظ نظریاتی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. مطلب اگر کوئی رائٹ ونگ کا آدمی اس کے بھی نظریات ہوتے ہیں، کوئی لیفٹ ونگ کا آدمی ہے وہ بھی نظریات ہوتے ہیں. اگر جو ہے وہ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں چاہے اس سے اس کی تائید کریں یا اختلاف کریں، وہ اپنا اپنا ایک نظریہ بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی شاید ایک نظریہ ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ایک کلیشے سا ہے کہ نظریاتی ہو گیا ہوں، تو نظریاتی کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے. میں خالی نعروں کی تشریح کرنا بہت اہم ہے سیاست میں. یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں، اور اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. نظریات جو ہیں وہ ایک پارٹی کے اثاثہ ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 25 30 سال میں پاکستان کی سیاست میں کوئی نظریاتی جو ہے تفریق جس طرح ہوا کرتی تھی پہلے وہ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو اس میں اختلافات ہیں سیاست کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے اور حوالے سے یقیناً اختلافات موجود ہیں. اور وہ اختلافات میں بھی جو ہے وہ شخصیات کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کسی چیز کے واضح ایک چیز ہے. اب مجھے بتائیے کہ پوری سیاست میں آپ اگر نظریات کی بات کریں تو پچھلا الیکشن کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اس میں کتنی نظریات کی بات ہوئی. کیا یہ بات ہوئی کہ جو ہے آپ کا پروگرام کیا ہے؟ میں ویسے جنرل ڈیبیٹ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ تو 2 چیزیں ہوئی تھیں بالکل ایک واضح طور پہ، چور ہیں چکار ہیں ہم جو اس کے خلاف وہ کریں گے. دوسری طرف سے یہی آ رہی تھی کہ یعنی سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور فلانا. تو مطلب یہ کہ نظریات کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ سمپل آپ سیاست کو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں، میں اس کو بری نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتی ہے. اس چیز کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کہیں کہ آج سے وہ جو ہے وہ جمہوریت ہی ناکام ہوگی. نہیں، میں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی ہے. جمہوریت کا تقاضا یہی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک پروسیس کے ذریعے ٹیڑھے میڑھے راستے سے آپ گزرتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب جو ہے بجائے اس کے کہ شخصیات کی بنیاد پہ اپنے آپ کو کریں،
زیادہ زور جو ہے یہ دیکھیں کہ واضح کوئی پروگرام تو لے کے آئے نا جس کی بنیاد پہ آپ عوام کے پاس جا سکیں. وہ ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پہ آپ کوئی نہ کوئی جو ہے ایک حصہ میں چاہوں گا اندلیب واقعی یہ جو بات ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں صرف پاکستان کی بات نہیں, دنیا میں جو غالب اس وقت رجحان ہے وہ کہتے ہیں جی پوسٹ آئیڈیولوجیکل فیز ہے اور وہ نظریات کی سیاست اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. اور یقیناً یہ بات بھی درست ہے کہ صرف سیاستدان کا کام نعرہ لگانا نہیں ہوتا, اس نعرے کی تشریح کرنا ہوتا ہے کہ وہ پروگرام کیا لے کر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پوری سیاسی کشیدگی ہے جس طرح سے بڑی ہے, اس کی نظر میں جو آپ لوگوں کا ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا, وہ کیا قابل عمل رہے گا؟ جس طرح سے تضادات بڑھ رہے ہیں, آپ لوگ اسمبلی میں جا کر وہ چیزیں منظور کرا پائیں گے یا نہیں؟ جی یہ میں زاہد صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ نظریات جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اور نظریات کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے جو آپ کسی آئیڈیالوجی پہ آپ کا بیسڈ ہے. رائٹ اور رانگ وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو اور وہ چیف منسٹر رہا ہو ایک پروونس کا, فائنانس منسٹر رہا ہو, وہ اتنے 40 سال کی سیاست کے بعد آ کے کہتا ہے کہ میرا تو کوئی نظریہ نہیں تھا, اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں, یعنی کسی قسم کا نظریہ نہیں تھا. تو یہ تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں قابل افسوس بات ہے یہ بات کرنی بھی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے جو تھے یہ چودھری برادران اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان سے اگری کرتی ہوں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ 10 سال حکومت میں تھے, آپ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ ہم تو حکومت میں اب آئے ہیں اور ان پہ کیسز چل رہے ہیں, جس دن پروو ہو گیا یہ پکڑے جائیں گے, ان سب پہ کیسز چل رہے ہیں. آپ نے 10 سال کیوں نہیں پکڑا؟ 5 سال ایک حکومت تھی, 5 سال دوسری حکومت تھی, نہ آپ نے وہ پکڑا, نہ محترمہ بے نظیر کے آپ نے قاتل پکڑے. آپ نے کسی قسم کے یہ جتنے بھی لوگ تھے, اور یہ آپ کی پارٹیوں میں شامل تھے, لیکن آپ نے نہیں پکڑا. اب ہماری پارٹی میں شامل ہے لیکن ہم ان پہ انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں اور وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں, اور وہ آئندہ جیسے بھی ہوں گے, اچھے ہوں گے برے ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے. 10 سال تو انہوں نے ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا نا, کیونکہ ان کے زمانے میں وہ وزیر تھے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, اب جب آپ یہ بات کریں کہ جی آگے سیاسی تلخیاں بڑھیں گی, تو میں نے آپ کو بڑی کلیئرلی بتایا پوائنٹ آف کنٹینشن صرف ایک ہے, صرف ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے اور ڈفرنس ہے, اور وہ ہے کہ جی آپ احتساب کو پیچھے رکھیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی نیب کا نہ دونوں جو ہیڈز ہیں ہم نے نہیں لگائے, نیب کے نیچے بندے ہم نے نہیں لگائے, یہ آپ کے لگائے ہوئے بندے ہیں. ہم کہتے ہیں جی نیب کا قانون چینج کریں. 7 میٹنگز ہوئی ہیں نیب کے قانون پہ, ہمارے لا منسٹر نے کی ہیں, جس پہ ہم نیب کا قانون, جس سے یہ ناخوش ہیں, اور بہت سی اور چیزیں میرے خیال میں. تو میں نے بہت اوپنلی کہا ہے کہ اس میں میں نے تجویزیں بھی دی ہیں کہ نیب کے قانون کو اور کہاں ہم نے ٹائٹن اپ کرنا ہے, لیکن یہ لوگ اس پہ بھی نہیں مان رہے. تو آپ نے صرف ایک پوائنٹ ہے کنٹینشن کا, اونلی سنگل پوائنٹ ایجنڈا, کہ جی آپ احتساب بند کریں. ہم نے جیسے این آر او لیا تھا, سارے کیسز بند کریں, اور اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. میں ذرا خطا کلامی, عمار مسعود صاحب جو ہیں احتساب کے معاملے میں میرے خیال میں بڑا ایکسپرٹ ہیں, اور یہ جو بات کری کہ واقعی صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا نظر آتا ہے کہ اگر احتساب کے عمل کو آپ پیچھے کر دیں اور وہ کہیں کہ جی جمہوریت کے اس میں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی, تو معاملات دل ٹھیک ہو جائیں گے. کیا واقعی ہے؟ بھیا دیکھیں, میں کوئی سین شخص کسی بھی فورم پہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہے ہم سب لوگوں میں اس کے اوپر. کسی شخص نے کرپشن کی ہے, جرائم کیے ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے. اس بات میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہ کون شخص ہے جو آ کے آپ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی احتساب نہیں ہونا. جو بات ہو رہی ہوگی کہ صرف الزام کی بنیاد پر آپ احتساب کے نام پر انتقام مت لیجئے, صرف اتنی بات ہوگی. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت سیاسی انتقام کے طور پر سامنے آ رہی ہے. جو شخص جرم کرتا ہے اس شخص کو ضرور پکڑے جانا چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی, کسی کی انکوائری ہو رہی ہے, اس کو 45 دن کے لیے اندر ڈال دیا, کسی کے اوپر کوئی الزامات لگا دیے, لوگوں کی فیملیز کو ہراس کیا گیا. یہ تو ظلم ہے نا یار. آپ لوگوں کو سیاسی طور پر ٹارنش کر رہے ہیں, انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں, ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. تو احتساب کا ظاہر صاحب عمل جو ہے متنازع بن گیا, اور اس کو کیسے کہتے ہیں صاف شفاف اور وہ رکھا جائے. احتساب کا عمل ہمیشہ ایک سیاسی نعرہ ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں, دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پہ رول آف لا ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتی ہے کہ جیسے جس کے خلاف کوئی بھی الزام ہوتا ہے اس کے اوپر کیس چلتا ہے, وہ چلا جاتا ہے.
जब ये नारा बन जाता है तो उसके पीछे कुछ और होता है। मुझे बताइए कि कौन सी हुकूमत है जिसने नारा नहीं लगाया कि हम एहतसाब करेंगे। यानी मुझे तो ये अच्छी तरह याद है कि एहतसाब कमीशन पहला जो बना था वो तो क्या नाम है PMLN ने बनाया था, याद होगा आपको, क्या नाम है, एहतसाबुर रहमान हम कहते थे, वो भी थे। मतलब ये कि देखें, ये एक हमारे मुल्क में एक रवायात रही है कि एहतसाब को इस्तेमाल किया जाता रहा है सियासी मकासद के लिए, इसमें कोई किसी को नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये चीज़ हमको ख़त्म करना चाहिए नारेबाजी से। आप सिंपली ये क्यों नहीं बात करते हैं कि एक रूल ऑफ लॉ बनाया जाए और उसके साथ साथ जो है जो आपके इदारे हैं उनको कम से कम एक ऑटोनमी दी जाए ताकि वो अपने तौर पे काम कर सकें। अभी जो एहतसाब का अमल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो नैब जिस तरह से काम कर रही है वो इतना बड़ा धब्बा है और आगे चल के इसके असरात जो होंगे इस मुल्क में इतने गहरे पड़ेंगे। और अंदर अब्बास साहब से मैं बात कर रहा हूँ कि ज़रा अपनी हुकूमत को चला के देख लें इस वक्त जो जिस तरीके से जो एहतसाब के नाम पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कि अगर फ़र्ज़ किए आप डिफ़ाइन करेंगे कि इरेगुलरिटी क्या होती, करप्शन को छोड़ दें, करप्शन के आप लोगों को इसलिए पकड़ेंगे कि जाके कहें कि भाई आपने इरेगुलर अपॉइंटमेंट किया है, तो फिर मसला ये होता है कि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगी। और आज जो है किसी और के खिलाफ तहक़ीक़ात हो रही है, कल जो है फिर हुकूमत के लिए भी हो जाएगी। कोई भी अभी वाक़या जो आप मुझे बताइए, ये जो असद मुनीर का जो वाक़या है उससे तो आंखें खुल जानी चाहिए। डॉक्टर समद के वाक़े से, डॉक्टर समद जो आपके पेशावर में जिस तरह से उनके साथ हथकड़ी लगा के बिफोर रेफरेंसेस वर फाइल्ड आपने उनको मुजरिम बना के पेश कर दिया है और बाद में जो कुछ भी होगा उनके ऊपर धब्बा पड़ गया। मेरे पास एक वाइस चांसलर का खत आया था अभी कुछ दिन पहले, उसका नाम नहीं आया था, वो एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, एक भावलपुर यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने कहा 2 साल तक मुझे जेल में रखा गया। कौन इस चीज़ का जिम्मेदार होगा? अगर इसको नहीं एहतसाब के नाम पे आप इस कार्रवाइयों की हिमायत करेंगे तो मैं समझता हूं कि खुद आप इस मुल्क के साथ जो है एक नाइंसाफ़ी करेंगे। और मैं क्योंकि हमें वक्फे पे जाना है, अंदलीब कौन जिम्मेदार है? जो एहतसाब ब्यूरो से, एहतसाब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से जो शिकायतें हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कौन दूर करेगा आपके ख्याल में? जी देखिए, सबसे पहली बात तो इनके लिए मैं ज़रा बता दूं कि कौन नई हुकूमत कहेगी कि एहतसाब ठीक नहीं है। जरदारी साहब ने 2 दफ़ा स्पीचेस में कहा है कि मैंने अपने दौर में पूरे 5 साल कभी एहतसाब के बारे में सोचा भी नहीं था। ये एग्जैक्ट लफ्ज़ हैं और उन्होंने उस पर अमल भी किया कि उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, किसी को नहीं कुछ कहा। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें बस आप। आज पाकिस्तान के ऊपर, और 2012 में ब्लैक लिस्ट में था, फिर ये 2015 में ग्रे लिस्ट पे है, और अब हम उसको, और सिर्फ 2 वजह की पर, ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग पे 10 साल इन्होंने काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? मुझे बताएं कि क्या वजह थी कि मनी लॉन्ड्रिंग पे काम नहीं हुआ? आज पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुल्क, पाकिस्तान की सब कुछ इनकी वजह से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पे अगर काम करते तो खुद मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते? अब वो देखें ना, उस पर चार्ज हो गया यान अली पे, और उस पर अब चार्ज हुआ है तो पता चल गया कि जी वो पैसे लेके जा रही थी। बाकी भी अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही कि जी ये जो नैब की है डिस्क्रेशन है, नैब मिसयूज करता है। मैं अग्री करती हूँ उनसे, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि जी ये डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन 10 साल आपने इस डिस्क्रेशन को क्यों नहीं बंद किया? आपने क्यों नहीं कहा कि जी इनको ये पावर नहीं होनी चाहिए, ये पावर नहीं होनी चाहिए? व्हाट वाज स्टॉपिंग यू? बिकॉज़ नैब आपके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा था। मैं जरा खता कलामी फिर करूंगा अंदलीब साहिबा, क्योंकि यहाँ पे लेना है वक्फा। बड़ी दिलचस्प मेरे ख्याल में पॉइंट उठाया और अमार साहब भी इस पर मजीद बात करेंगे। हम नाज़रीन, एहतसाब का अमल इतना मुतनाज़ा बन गया है, उसको कैसे मतलब है साफ़ और शफाफ किया जाए, ये हम अपने शुरुका से बात करेंगे। और ये जो पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके लिए जो हमारी बड़ी कौमी जमातें, उनका क्या रोल बनता है, किस तरह से उन्हें इन हालात से निपटना चाहिए, बात होगी वक्फे के बाद।
जनाब एजेंडा पाकिस्तान में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और वक्फे से पहले बात हो रही थी कि एहतिसाब का अमल जो इतना मुतनाज़ा बन गया है कैसे उसको एक साफ शफाफ अमल बनाया जाए, और उस पर हमने अंदलीब साहिबा से यही सवाल किया था। अंदलीब, जो मेरे ख्याल में आप जवाब में कहीं और किसी और तरफ निकल गई थी। मेरा सवाल ये था कि ज़िम्मेदारी किसकी है? ये जो एहतिसाब के अमल में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए शिकायत आ रही हैं, और वाकई ये भी दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम नहीं कर पा रही, उस तरह से फैसले नहीं हो पा रहे। कौन जिम्मेदार है? और पीटीआई जो है उसको ठीक करने के लिए इस पूरे सिलसिले को क्या कर रही है? क्या जहन में आप लोगों के? आमिर, देखिए, मैं इनसे एग्री करती हूँ। मैंने कहा है कि नैब के निज़ाम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, उनकी जो प्रोसिक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत लो है, डिस्क्रेशनरी जो पावर्स हैं वो भी कर्टेल होने चाहिए। और हमने इस पे लॉज बनाए हैं पूरे, और 7 मीटिंग्स की हैं अपोजिशन के साथ, और हमने कहा है कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट आपको पता है द सरप्राइजिंग थिंग इज़ कि वो तैयार नहीं है इसको, इन सारी चीज़ों को अमल दरामद करने। वो 10 साल उन्होंने खुद नहीं किया। हम मीटिंग्स कर रहे हैं और हम उनको कन्विंस भी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने कही हैं, हमें तो 6 महीने हुए आए ना, हमने 7 मीटिंग्स भी कर ली हैं, लॉ भी बना ली है, सब कुछ तैयार है। बट ऑब्वियसली हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल के करेंगे तो होगा ना। एंड ये बात आपको सूनर और लेटर पता चल जाएगी कि किस लॉ पे उनको क्या एतराज़ है, क्या एतराज़ है। अच्छा, मैं चाहूँगा जाहिद साहब से इस पे मैं जाहिद साहब, अच्छा ये भी एक वो हमने जुमला सुना नवाज शरीफ साहब को कोट करके, लोग कह रहे थे कि जी मतलब है हमने तो भुगत लिया साहब, तो ज़रूरत नहीं इसको बदलने की। तो ये जो ताउन नहीं करी इस खिलाफ की जमातें। अब्दी साहब कह रहा हूँ, यहाँ पे ना कोई मुस्लिम लीग वाला बैठा हुआ है और ना ही कोई पीपल्स पार्टी वाला बैठा हुआ है। तो जब आपका सामना आमना सामना उनसे तो पूछ ले कि आपने क्यों नहीं किया। हमारे तो सवालात सिर्फ इस पे हैं कि जो जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है एहतसाब को, उस पे है जो कि आपकी हुकूमत से है। और ये सवालात जो है ये एक हद है, हर जगह ये किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो 3-4 वाक़यात हुए उसकी वजह से मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स जो की थी वो इसीलिए की थी कि जब ये तरीक़ेकार होगा तो आम लोगों में एहतसाब जो है वो एक फिर उसकी नौइयत कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर किसी के ख़िलाफ़ सही इल्ज़ाम भी होगा तो वो भी उसको कवर मिल जाता है। तो इस चीज़ को समझने की बात है। बाकी काम आप लोग पूछ लीजिएगा कि PMLN ने क्यों नहीं किया या पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया, वो उनकी जिम्मेदारी है और उनसे पूछे आपको पता है कि क्यों नहीं किया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी आती है। आपने जो सवाल किया था कि जो है किस इस पे कि जो कि दोनों सबका क्या मुश्तरक है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब हमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। बात यह है कि बहुत सारे मसाइल हमारे हैं, लेकिन एक हद तक ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपके इलेक्शन के ज़रिए चाहे कोई काबिल वो यानी उसके ऊपर जो भी तनकीद करना चाहे करता रहे। और पाकिस्तान में कोई इलेक्शन भी जो है उसको जो है वो कभी भी जो है हमेशा उसकी मुतालिक बात होती है, तनाज़ा ज़रूर खड़ा हुआ है हर पे। लेकिन बात ये आती है कि ना अब अगर ये चीज़ को इसी तरह बनाया जाए जहाँ पे पार्लियामेंट जो है एक अखाड़ा बन जाए, उसकी जिम्मेदारी दोनों फरीक़ों पे आती है, आपकी हुकूमत पे भी है और अपोजिशन पे आती है। लेकिन मैं ज़्यादा हुकूमत को देता हूँ। हुकूमत का काम डिफ्यूज़ करना होता है, हुकूमत का काम आग लगाना नहीं होता है, वो अपोजिशन का काम होता है, उसकी वजह दूसरी होती है। लेकिन वही बात आती है कि अगर मैं नहीं समझता हूँ कि जमहूरियत को ख़तरा है कुछ है, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं होगा तो बाहर चीज़ें ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, दूसरी क़ुव्वतें ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी। और मेरे ख्याल यही बात आ रही है कि अगर हम ये कहें कि चोरों के साथ, तो मसला ये है कि वही आपने पहली बात सही की कि चोर जो है जब साबित हो जाए तो आप उसके साथ भले हाथ ना मिलाएं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इल्ज़ामात हैं। चलिए, मेरे ख्याल में अब वो हम तो ये सारी चीज़ों को समझने की बात है, वरना ये कि फिर इसी तरह इल्ज़ामबाजी हो जाएगी। और किसी वक्त आपको वो PMLN के साथ पूछ लिए क्यों नहीं किया उन्होंने। हमारे साहब, आपको मतलब है बड़ी खबर होती है PMLN की भी और पीपल्स पार्टी की भी, क्यों ये लोग ताउन क्यों नहीं कर रहे साहब के मामले पे? भाई क्या तज्जिया क्या है, क्या रिलेक्टेंस जो हमें नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है, और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, आम आदमी के जहन में मीडिया के थ्रू, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू एक नरेटिव बिल्ड कर दिया गया। उस नरेटिव से साबित ये किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अयान अली ने मनी लॉन्ड्रिंग की, नवाज शरीफ ने 4 फ्लैट बना लिए।
اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے, مجھے نہیں پتا یہ کیسے صحیح ہے یہ نہیں, لوگوں کو سمجھنا چاہیے اگر اس ملک میں ترقی نہیں ہوئی, اگر 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا, اگر طبی سہولیات موجود نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں بنا 70 سال میں, تو اس کی وجہ ایان علی کی منی لانڈرنگ اور نواز شریف کے 4 فلیٹ نہیں ہو سکتے. اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں اور ہمیں ان فیکٹرز پر سوچنا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ یہ اتنا گلٹرنگ ورڈ ہے, بن گیا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کے اوپر الزام لگا دیا, ہم نے نہ اس کی تحقیق کرنی ہے, نہ اس کے بارے میں سوچنا ہے, نہ کوئی کاغذ دیکھنے ہیں. ہمارے لیے الزام لگانے سے تشفی ہو رہی ہے, جو کہ نہایت خوفناک بات ہے. اور پاکستان کی اوورآل جو صورتحال ہے اس کی وجہ منی لانڈرنگ صرف نہیں ہو سکتی. انجلیب صاحبہ, یہ جو انہوں نے تشفی کا لفظ استعمال کیا, میں کہوں گا کتھارسس بھی نکلتا ہے ہم لوگوں کا نا, کہ جب ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی کرپٹ ہے اور اس نے یہ کیا, یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے اور بڑا حصہ ہوگا, لیکن اور بھی عوامل ہیں. تو کیسے اس چیز کو, مطلب ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری کہ ایسی لیجسلیشن کرے کہ جو انصاف کا عمل ہے اور احتساب کا عمل ہے وہ صاف اور شفاف نظر آئے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ لوگ کیا پہل کاری کر رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کا منصوبہ بندی ہے؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو FATF کا ہم پہ لگا ہے سارا, اور یہ پچھلے 2012 میں بھی لگا اور یہ پچھلی حکومت میں بھی لگا, اس میں یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, یہ انہوں نے اسی لیے لگایا کہ $10 بلین کی منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی ہے اور اس پہ کچھ نہیں کیا جاتا. اب $10 بلین از ایکول ٹو 1.5 IMF پروگرام. IMF کا پروگرام انہوں نے لیا 6.5 بلین کا. 10 بلین کا مطلب ہے کہ اتنا پیسہ باہر پاکستان سے جا رہا ہے, اور اس پہ تو اب وہ سارا کچھ باہر آ گیا. وہ ایان علی نے کہا کہ رحمان ملک کے بھائی کو کیوں نہیں پکڑا, مجھے کیوں پکڑا ہے, اور یہ سارا کچھ تو اب پروف ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, چھوٹے چھوڑیں, یہ تو بہت سے اور فیکٹرز ہیں, 10 بلین سے کیا ہوتا ہے, 4 فلیٹوں سے کیا ہوتا ہے, 15 چیزوں سے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ چاہے 1 روپیہ ہے تو چاہے 1 بلین روپیہ ہے, اگر عوام کا پیسہ گیا ہے اور اس پہ یہ ساری ہر قسم کا اب تو پروف بھی ہو گیا, اس پہ بات نہ کی جائے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ ایک کمپرومائز ہو جائے گا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے ماحول کو اچھا اور فرینڈلی بنانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ, اور یہ میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں, آپ کے پاس سارے ریکارڈ ہے, آپ پہلا گھنٹہ لگائے پچھلے 7 مہینوں کا, صرف ایک بات پہ وہ ڈیریل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے تھا کہ جی مجھے کیوں نکالا, اب ہے کہ جیل میں کیوں ڈالا. ہر دفعہ اس لیے صرف اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے جب تک کہ آپ یہ ہمارے بندوں کے پیچھے پڑنا مت چھوڑیں. مطلب علیم خان کو پکڑا گیا, ہم نے تو کوئی نہیں کہا کھڑے ہو کے پنجاب اسمبلی میں اور اس اسمبلی میں کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, باقی کو پکڑے گا, ہم نے تو کوئی نہیں کہا. اگر یہ سمجھتے ہیں, جی میں خطہ کلامی یوں کروں گا کہ آج کی گفتگو ذرا سی تشنا رہ گئی ہے, لیکن کیا کیا جائے ناظرین کے وقت ختم ہوتا ہے. میں اندلیب عباس صاحبہ کا بہت مشکور ہوں, ہمارے مسعود صاحب, زاہد صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً جمہوریت اگر چلنی ہے تو احتساب بھی ہونا چاہیے, لیکن احتساب جو ہے وہ صاف و شفاف, اور پارلیمنٹ کو اگر آپ کو ایفیکٹو پارلیمنٹ بنانا ہے تو اس میں بھی سیاسی محاذرائی اور تلخیوں میں کمی کی ضرورت ہے تاکہ لیجسلیشن ہو سکے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.